بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم القہقہۃ انما تنقض الوضوء اذا كان يقظانا حتى لو نام في الصلاة على اي هيئة فقہقہته لا ينقض الوضوء۔ قہقہہ کے ناقض وضو ہونے کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ صفحات کے بدلنے کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بات پڑھی کہ قہقہہ خلاف قیاس ناقض وضو ہے۔ ثبت بالحدیث علی خلاف القیاس فیقتصر علی موردہ۔ جب قہقہہ قیاس کے خلاف ناقض وضو ہے تو اپنے مورد پر محدود رہے گا۔ مورد کا مطلب یہ ہے کہ جس پس منظر میں اور بیک گراؤنڈ میں حدیث پاک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور درمیان میں ایک شخص آ کر گھڑے میں گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے مقتدی حضرات کو ہنسی آئی، تو آپ نے نماز اور وضو کو لوٹانے کا حکم دیا، جیسا کہ قہقہہ کا یہ حکم حدیث پاک سے ثابت ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ بالغوں کی نماز تھی، نمبر 2 رکوع اور سجدے والی نماز تھی، اس لیے یہ جو نقض صلاۃ کا حکم اور نقض وضو کا حکم جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے، یہ اسی بیک گراؤنڈ اور اسی مورد تک محدود رکھا جائے گا۔ چنانچہ خارج صلاۃ قہقہہ کو ناقض وضو نہیں کہے گے، غیر رکوع اور سجدے والی یعنی نماز جنازہ میں قہقہہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سجدہ تلاوت وغیرہ میں بھی ناقض وضو نہیں ہوگا، اور صلاۃ صبی بچے کی نماز میں قہقہہ بھی ناقض وضو نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کے حکم کو متعدی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی مطلب ہے فیقتصر علی موردہ کا۔ اب ایک بات رہ گئی ہے، ثم القہقہۃ انما تنقض الوضو، کہ قہقہہ ناقض وضو ہے اذا کان یقظان، جب مصلی جاگ رہا ہو اور بیدار ہو۔ آگے اس پر تفریح پیش فرمائی حتیٰ سے کہ لو نام فی الصلاۃ علی ای ہیئۃ، ایک آدمی اگر نماز میں سو گیا، چاہے کسی بھی ہیئت پر سویا ہو، تو اس کا وضو اور اس کا قہقہہ یہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ایسی ہیئت پر سویا ہے کہ جس میں استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے، وہ استرخاء مفاصل اور اس ہیئت پر سونے کی وجہ سے وضو تو جائے گا، لیکن اگر اس پوزیشن میں اس نے اگر قہقہہ لگایا تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وضو ختم نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، آپ حاشیہ نمبر 2 میں دیکھ سکتے ہیں، قولہ یقظان ہوا بفتحات خلاف النائم، کہ بیداری کی حالت میں قہقہہ ناقض وضو ہے، سونے والے کا قہقہہ ناقض وضو نہیں۔ یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ قہقہہ کا ناقض وضو ہونا دراصل یہ ایک زجر ہے، توبیخ ہے، اور قہقہہ لگانے والے کو ایک قسم کی ڈانٹ ہے کہ نماز کی حالت میں وہ اس طرح خلاف صلاۃ امر اور غیر ضروری کاموں میں اپنے کام میں اس نے اپنے آپ کو لگایا، یہ قہقہہ لگایا، جو اس کی شدید غفلت کی علامت اور دلیل ہے۔ اس لیے اس کو زجر و توبیخ اور ڈانٹ کے لیے قہقہہ کو ناقض وضو قرار دیا گیا کہ اب تم جاؤ اور وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو۔ اور رہی بات سونے والے کی، تو سونے والا چونکہ ڈانٹ کا تنبیہ کا اہل ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہے سونے والے کا قہقہہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو احناف ہی میں سے ہے، وہ سونے والے کے قہقہہ کو بھی ناقض وضو قرار دیتے ہیں۔ یہ قہقہہ کے سلسلے میں ہماری گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔
آگے نواقض وضو میں ایک اور چیز بیان فرمائی شارح وقایہ نے، والمباشرۃ الفاحشۃ، والمباشرۃ الفاحشہ، کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں ایک ہے مباشرت فاحشہ۔ مباشرت فاحشہ کا مطلب اور معنی خود شارح وقایہ نے آگے بیان فرمایا ہے، وہی ان یماس بدنہ بدن المرأۃ، مجردین وانتشر آلتہ وتماس الفرجان۔ یہ تشریح شارح وقایہ نے فرما دی ہے کہ مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرد کا بدن عورت کے بدن سے لگ جائے اس طرح پر کہ دونوں کے درمیان کپڑا حائل نہ ہو، یعنی دونوں اوریاں ہو، اور مرد کا آلۂ تناسل منتشر ہو، یعنی اس میں حرکت ہو، وتماس الفرجان، اور دونوں کی شرمگاہیں یعنی ذکر اور فرج ایک دوسرے سے لگ جائیں، اس کیفیت کے ساتھ جو ہے مباشرت ہو جیسا کہ شارح نے بیان فرمائی ہے، تو یہ ناقض وضو ہے۔ اب یہ صورت، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہاں فاحشہ اور فحش سے مراد وہ نہیں ہے جس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، جس کو ہم فحش یا فحشہ سے تعبیر کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشہ یعنی کھلی بے حیائی کا کوئی امر، وہ یہاں مراد نہیں ہے جس کو شارع نے ممنوع قرار دیا ہے، بلکہ یہاں فحش اور فاحشہ سے مراد کھلے طور پر مرد عورت کا ننگے بدن اس طرح سے مل جانا اور چمٹ جانا کہ انتشار آلہ بھی ہو اور تماس الفرجان، شرمگاہیں ایک دوسرے سے لگ جائے اور مل جائے، اس کیفیت کے ساتھ ملنے کو مباشرت فاحشہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ کیفیت اگر دو عورتوں کے درمیان مباشرت فاحشہ ہو تب بھی اس طرح پر کہ دونوں کی شرمگاہیں اور یہ حالت میں مل جائے۔ اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک امرد یعنی کسی لڑکے کے درمیان مباشرت فاحشہ ہو، یہ تمام شکلیں شیخین کے نزدیک ناقض وضو کی ہے، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، الا عند محمد، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک مباشرت فاحشہ کی صورت میں مزی یا منی کا خروج نہ ہو تب تک نری مباشرت فاحشہ، چاہے مرد عورت کے درمیان ہو، چاہے مرد مردوں کے درمیان ہو، چاہے ایک مرد اور ایک امرد کے درمیان ہو، چاہے دو عورتوں کے درمیان ہو، جب تک خروج مزی یا خروج منی نہ ہو اس وقت تک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مباشرت فاحشہ کھلے طور پر ملنا اور بدن کا مل جانا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ شیخین کے نزدیک بہرحال ناقض وضو ہے۔ شیخین اسے مباشرت فاحشہ ہی کو ناقض وضو اس لیے قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے گویا سبب کو مسبب کے قائم مقام قرار دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ چونکہ مباشرت فاحشہ یعنی اس طرح کھلے طور پر ننگے بدن دونوں کا ملنا یہ سبب ہے خروج مزی یا خروج منی کا، اسی کو جو ہے قائم مقام قرار دیا گیا، خروج منی اور خروج مزی کے، یعنی مسبب کے قائم مقام سبب کو قرار دیا گیا، گویا کہ مباشرت فاحشہ ہی، کیونکہ اس طرح کی پوزیشن میں خروج منی اور خروج مزی ہونا ایک غلبہ ظن ہے اس کا، اس لیے مباشرت فاحشہ کو ناقض وضو قرار دیا گیا، سو کہتے ہیں سبب کو مسبب کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات واضح ہے کہ جب تک خروج نجاست یا خروج مزی اور منی نہ ہو محض ملنے کو ناقض وضو نہیں قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا دودۃ خرجت من جرح
یہاں سے ان چیزوں کا بیان کریں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ناقض وضو نہیں ہیں. جیسے کہ سب سے پہلی چیز بیان فرمائی ہے نہ کہ وہ کیڑا جو کہ زخم سے خارج ہو. زخم سے نکلنے والا کیڑا، بسا اوقات زخم ایسا ہوتا ہے اور اس میں اس طرح کی سڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں مخصوص قسموں کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ اگر نکل رہا ہے انسان کے زخم سے تو وہ ناپاک نہیں ہے اور ناقض وضو نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ، اس لیے کہ وہ کیڑا بذات خود پاک ہے. وہ کیڑا بذات خود پاک ہے. وَمَا عَلَيْهَا مِنَ النَّجَاسَةِ قَلِيلَةٌ، اور اس کیڑے پر جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ اتنی معمولی ہے اور اتنی تھوڑی ہے کہ اس کو ناقض وضو اور حدث نہیں کہا جا سکتا ہے. وَمَا عَلَيْهَا مِنَ النَّجَاسَةِ، اس پر، اس کیڑے پر لگ کر کے، اس کے بدن پر لگ کر کے جو نجاست زخم سے آ رہی ہے وہ بہت تھوڑی ہے. اب یہاں پر آپ غور کیجئے، یہاں نجاست کا اطلاق کیا، کیڑے کے بدن پر جو کچھ گندگی ہے اس کو نجاست سے تعبیر کیا. یہ معنی لغوی کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو اس سے پہلے ہم ایک اصول اور ایک قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ وَمَا لَيْسَ بِحَدَثٍ لَيْسَ بِنَجَسٍ، کہ جو حدث نہیں ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو ہے حدث نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت تھوڑا اور بہت معمولی ہے. اب ایک ہوتا ہے زخموں کا کیڑا اور ایک ہوتا ہے دبر اور ناپاکی اور گندگی کی جگہ سے نکلنے والا کیڑا. دونوں میں فرق ہے. اسی کو آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا الْخَارِجَةُ مِنَ الدُّبُرِ فَتُنْقِذُ، دبر سے نکلنے والا کیڑا، مقام نجاست سے نکلنے والا کیڑا ناقض وضو ہوگا. کیوں؟ لِأَنَّ خُرُوجَ الْقَلِيلِ مِنْهُ نَاقِضٌ، اس لیے کہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں وَمَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلے چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو وہ ناقض وضو ہے. اس لیے کہ دبر اور سبیلین یہ محل نجاست ہے، مقام نجاست ہے، وہاں سے نکلنے والی چیز ہر حال میں ناقض وضو ہوگی. وَمِنَ الْإِحْلِيلِ لَا، اور احلیل سے نکلنے والا کیڑا، احلیل کہتے ہیں مرد کے ذکر اور اس کے سوراخ سے نکلنے والا یہ کیڑا ناقض وضو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محل نجاست نہیں ہے. لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ مِّن جُرْحٍ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ احلیل میں اور ذکر کے اس سوراخ میں کوئی زخم پیدا ہو اور جس کی وجہ سے اس زخم سے یہ کیڑا آ رہا ہو. اور ابھی ہم نے اوپر یہ بات پڑھی کہ لا دودۃ خرجت من جرح، زخم سے نکلنے والا کیڑا ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کیڑا بذات خود پاک ہے اور اس پر لگ کر کے آنے والی جو نجاست ہے اور ناپاکی ہے وہ بہت تھوڑی ہے جو ناقض وضو ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. وَمِن قُبُولِ الْمَرْأَةِ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ، اور اگر یہی کیڑا عورت کی آگے والی شرمگاہ سے نکلے جسے قبول کہتے ہیں تو مشائخین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں. بعض حضرات اسے ناقض وضو کہیں گے اور بعض حضرات اسے ناقض وضو نہیں کہتے ہیں، جیسا کہ ہم ماضی میں یہ اختلاف پڑھ چکے ہیں. آگے ایک چیز ہے وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ أَيْ مِنْ جُرٍ، وہ گوشت جو زخم سے ٹوٹ کر گرے، وہ گوشت جو زخم سے ٹکڑے ہو کر کے گرے، یعنی گوشتوں کا وہ ٹکڑا جو زخم سے گرے گا وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے. حاشیہ نمبر 10 میں آپ دیکھیں گے وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ لِأَنَّ اللَّحْمَ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ وَقَدْ يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْبَلَّةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْبَلَّةِ قَلِيلٌ، کہ زخموں سے جو گوشتوں کا ٹکڑا گر رہا ہے، ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم جذام کی بیماری کہتے ہیں، کہ جس میں گوشت انسان کے بدن سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گرتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ گوشت بھی ناقض وضو نہیں ہوگا، گوشتوں کا زخم سے نکلنا، اس لیے کہ وہ گوشت تو پاک ہے بذات خود، اور اس گوشت پر جو گندگی اور ناپاکی لگ کر کے آ رہی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا گیا ہے. آگے وَمَسُّ الْمَرْأَةِ
والذکری خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی، یعنی مرد کا عورت کو چھونا یا اپنے ذکر کو چھونا، یہ بھی ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے، چاہے شہوت سے چھوئے یا بلا شہوت کے چھوئے، پردے اور کپڑے کے حائل ہونے کی صورت میں چھوئے یا بلا حائل ہونے کی صورت میں چھوئے، دونوں صورتوں میں ہمارے نزدیک مس مرأت اور مس ذکر ہمارے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ انتہائی مضبوط ہیں۔ اس کے برخلاف حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کپڑے کے آڑ کے بغیر اگر کوئی ذکر کو چھوئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلا حائل ثوب اگر کوئی ذکر کو چھوئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خاص شہوت ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مس ذکر ناقض وضو ہے، البتہ ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ شہوت سے چھوئے، بغیر شہوت سے چھوئے تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک مس مرأت اور مس ذکر ناقض وضو ہے۔ فرق اتنا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بلا شہوت بھی چھوئے تو بھی ناقض وضو ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شہوت کی شرط قرار دی، لذت ہو شہوت ہو تب ناقض وضو ہے۔ دلیل قرآن کریم کی آیت سے استدلال، اولا مستم النساء، کہ اگر تم نے عورتوں کو چھوا ہو، اس کے بعد جو ہے تیمم کا بیان آگے آ گیا ہے کہ پانی نہ ملے اس صورت میں تو پھر تیمم کر لو، گویا مس نساء اور مس مرد کو انہوں نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ناقض وضو قرار دیا ہے۔ لیکن اصحاب احناف نے، ہمارے احناف نے یہاں پر لمس کو جمع سے کنایہ قرار دیا ہے، کہ یہاں لمس کا جو معنی حقیقی اور لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ لمس اور مس یہ جمع سے کنایہ ہے کہ اگر تم نے عورتوں سے جمع کر لیا ہو تو اب تمہیں جو ہے غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اور پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ہے۔ اسی طرح مس ذکر کو بلا حائل کے ناقض وضو کہتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، کہ جو اپنے ذکر کو چھوئے وہ وضو کر لے۔ لیکن ہمارے نزدیک سب سے مضبوط دلیل اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کہتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہا ثم خرج الی الصلاۃ، آپ نے مجھے بوسہ دیا اور آپ نماز کے لیے نکل پڑے، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو بھی نہیں فرمایا۔ ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، نسائی، ان حضرات نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ اگر مس مرأت ناقض وضو ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا وضو کیے امامت نہ فرماتے، نماز کے لیے نہ جاتے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی ہے، کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے میں سویا کرتی تھی، گھر چھوٹا سا تھا، اور میرے پیر آپ کے قبلے میں یعنی سجدہ کرنے کی جگہ میں ہوتے۔ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے آپ جو ہے ہٹاتے، مجھے آپ جو ہے سرکاتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ مجھے جو ہے چھوتے، کیونکہ میری ٹانگیں آپ کے قبلے میں ہوتی، مجھے ہاتھ لگاتے آپ، اس کے بعد اور اپنی ٹانگیں، پھر میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں ٹانگیں پھیلا دیتی، جیسے کہ روایت کے الفاظ ہے
فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُهُمَا فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، بخاری، مسلم اور نسائی نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ ان دونوں روایات سے واضح ہے کہ مس ذکر، مس مرأت یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اب دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہم اللہ، ان حضرات کے نزدیک کے پاس جو روایت ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، اسی طریقے سے اولا مستم النساء کا جواب تو ہم نے دے دیا ہے۔ اب ہم جواب میں یہ کہیں گے کہ ایک طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اگر مس مرأت ناقض وضو ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز کی حالت میں نہ چھوتے اور اس طرح آپ نماز نہ پڑھتے۔ اور مس ذکر کے سلسلے میں ہماری مضبوط روایت حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل مس ذکرہ، کہ حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ حاشیہ نمبر 12 میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایتوضأ، کہ اس شخص نے، کوئی شخص اگر اپنے ذکر کو چھوئے تو کیا وہ وضو کرے؟ آپ نے جواب فرمایا فقال هل هو الا بضعة منك، کہ وہ تیرے بدن کا ایک حصہ ہی تو ہے، ذکر بھی بدن کا ایک حصہ ہی ہے، جیسے بدن کے دیگر اعضاء اور حصوں پر ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی طریقے سے ذکر کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ دلائل کی روشنی میں ہمارے اور امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان یہ بحث مکمل ہو گئی ہے۔ بہرحال ہمارے نزدیک مس ذکر اور مس مرأت ناقض وضو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب سمجھنے کی اور اس کے مطابق جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔